بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 2 صفحہ 1 اشارہ اے۔ اس میں ہم تعارف لیں گے۔ آپ نے آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے پڑھ لیا ہوگا، اس کے بعد یہ کورس شروع ہو رہا ہے۔ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنا، ان کی اسٹڈی کرنا، پچھلے کورس کے بالکل پچھلے کورس کے انداز میں، اس میں بھی 20 سبق تھے، اس میں بھی 20 سبق ہوں گے۔ ہر صفحے کے 4 سبق ہیں تو 4 پنجے 20 یعنی 20 اسباق ہوں گے جو پارٹ اے میں کور کیے جائیں گے۔ ہر لیسن کے 2 پارٹس ہوں گے۔ پارٹ اے میں قرآن مجید ہوگا، جیسے پچھلے کورس میں پارٹ اے میں نماز کے اذکار اور کچھ صورتیں تھیں۔ پارٹ بی میں گرامر ہوگی، اور اس گرامر میں ہم کمزور حروف والے افعال کور کریں گے جو قرآن مجید کی ہر سطر میں آئے ہیں، تو بہت ہی اہم ہے پارٹ بی بھی۔ تو یہ پہلا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنا۔ دوسرا مقصد ہے قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جان لینا۔ سبحان اللہ۔ اگین ہم کہیں گے، جو پہلا کورس جو کیا تھا آپ نے، آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے، اس میں ہم نے قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے تھے، لیکن یہاں ایک اور معجزہ ہے اور بہت اچھی خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں نئے الفاظ بہت زیادہ نہیں ہیں، اس لیے اس صورت میں ہر سطر میں موجود 9 میں سے 6 الفاظ ایسے ہیں جو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، یعنی جو نماز و قرآن کے کورس میں پڑھ چکے ہیں۔ ماشاء اللہ 9 میں سے 6 پڑھ چکے ہیں، یعنی باقی کتنے ہیں؟ نئے الفاظ صرف 3 ہیں، ہر سطر میں صرف 3 نئے الفاظ ہیں۔ جیسے یہ دوسرا صفحہ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر لائن میں کتنے نئے الفاظ ہیں؟ 2 3 3 2 2 3 3، تو اوسط تو 3 سے کم ہی ہوا۔ بہرحال آپ اگر وہ صفحات دیکھیں، شروع کے 5 صفحات جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو دوسرے صفحے میں 35 نئے الفاظ ہیں۔ 15 لائنز ہیں، 15 تیا 45 ہونا چاہیے نئے الفاظ۔ تیسرے صفحے میں 51 ہے، تو 45 کے بجائے 6 زیادہ ہیں، لیکن اس سے پہلے 10 کم ہے، 35۔ تو اوسطاً جو بن رہا ہے کہ 10 35 51 43 37، تو اوسطاً جو ہے ہر صفحے میں 45 سے کم ہے، یعنی ہر لائن میں 3 سے کم ہے۔ آپ وہ شیڈز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ اتنا آسان ہے قرآن کریم، سبحان اللہ۔ اور یہ کورس پڑھنے کے بعد، اس کورس کے بعد ہر لائن میں آپ کو صرف 2 نئے الفاظ باقی رہیں گے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 6، اس میں جو نئے الفاظ ہیں 1 1 2 3 2 3، یعنی اوسطاً صرف 2 نئے الفاظ باقی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دوسرا مقصد کیا تھا اس کورس کا؟ قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جان لینا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا مقصد ہے اشاروں اور فقروں کے ذریعے، پوائنٹرز اور فریزز کے ذریعے نئے الفاظ و معنی کو سیکھنا، کیونکہ الفاظ کے معنی یاد رکھنا ایک چیلنج ہے نئے آدمی کے لیے۔ تو ہم یہاں پر بہت دلچسپ اور آسان سولوشن آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ اشاروں اور فقروں سے ان نئے الفاظ کے معنی کو سیکھیے۔ قرآن فہمی کے دوران دراصل 2 چیلنج آتے ہیں آپ کے۔ پہلا ہے الفاظ کے معنی کو یاد رکھنا، اور دوسرا اس کی گرامر سیکھنا۔ تو الفاظ کے معنی یاد رکھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اشارات اور فقروں سے آپ الفاظ کے معنی یاد رکھیں گے، اور گرامر TPI سے اور عربی بول چال سے سیکھیں گے۔ تو معنی اشارات و فقروں سے، گرامر TPI اور بول چال سے، یہ دونوں کر لیں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کو قرآن سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو پہلے ہم اشارات کی بات کرتے ہیں، اشارات کی اور فقروں کی۔ تو پہلے اشارات لیتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، اور عام طور پر اس قرآن کے جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں اس میں سے ہر پارے میں صرف 20 صفحات ہوتے ہیں، ہر پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوئے 20 صفحات، یعنی ایک پارے کے۔ ہر پارہ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر پاؤ پارے میں 5 صفحات ہیں، جیسے پہلا پاؤ ہے، یہ دوسرا پاؤ ہے، یہ تیسرا پاؤ ہے، اور یہ چوتھا پاؤ ہے۔ اس کورس میں ہم پہلے پاؤ پارے کے 5 صفحات پڑھیں گے۔ 1 2 3 4 5۔ کیوں 2 3 اس طرح کے؟ اس لیے جب آپ کھولتے ہیں نا مصحف تو 2 اور 3 صفحے جو ہے نا ایک ساتھ کھلتے ہیں، 4 اور 5 صفحہ ایک ساتھ کھلتے ہیں، اس لیے 1 2 3 4 5۔
الحمدللہ. علم. اب ہم لیتے ہیں اشارات کی بات جو کہ چل رہی ہے. ان 5 صفات کو جو بھی آپ نے دیکھا ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کی مدد سے پیش کر سکتے ہیں. اس طریقے کی اس طرح پریکٹس کریں. یہ جو ہے نا اس طرح کھولنے کی 2 انگلیاں ایک ساتھ, یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ اور یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ. کیوں کہ یہ 1 ہے 2 3 4 5. علم. آلرائٹ, تو اس پر 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو پریکٹس کرنا ہے, اب آپ کو یاد رکھنا ہے, اور بہت دلچسپ چیزیں آ رہی ہیں آگے. دیکھیے ہر صفحے کو ہم نے پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے آسانی کے لیے, اسٹڈی کرنے کے لیے. ہر حصے کے لیے ایک اشارہ ہے. اشارے کے ایک سے زائد عنوان ہو سکتے ہیں, ایک سے زائد ٹاپک ہو سکتے ہیں ایک اشارے میں. مثلا یہاں پر سورہ فاتحہ اور بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں, تو سورہ فاتحہ کے ہم نے 2 اشارے رکھے ہیں. جیسا ہم نے کہا ایک اشارے میں اور بھی ٹاپکس ہو سکتے ہیں, یہاں آسانی کے لیے اشارہ رکھا ہے, یعنی یہ اشارہ دیتا ہے. تو اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, اس کے بعد متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کی صفات. یہ 4 اس کے پارٹس ہیں. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا اور متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کی صفات. الحمدللہ. تو 5 صفات کے یہ مختصر اشارات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ سیکھیں گے. ابھی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اشارات کے فائدے کیا ہیں؟ اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے. جن میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, تو آپ کو مضمون کا پتہ چل گیا تو نئے الفاظ کا بھی کچھ آئیڈیا آنے لگے گا. تو اشارات ایک زنجیر, ایک اینکر کا کردار ادا کرتے ہیں, جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہو جاتا ہے. گویا یہ زنجیر جو ہے نا اشارات کی معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے. ان کی مدد سے آپ پورے صفحے پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں. رائٹ, تعریف, دعا اور ہدایت اور صفات, تو آپ کو پورے صفحے کے مضمون کا آئیڈیا آ سکتا ہے. اور قرآن مجید کو یاد کرنے میں تو اشارات بہت مددگار ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. الحمدللہ. تو یہ 4 فائدے اپنے ساتھی کو بتائیے. کیا 4 فائدے ہیں؟ مضمون کا پتہ چلتا ہے, اشارات زنجیر کا کردار کرتے ہیں, یعنی زنجیر معنی کو پکڑتی ہے, اور پورے صفحے کے مضامین آپ ذہن میں لا سکتے ہیں اور یاد کرنے میں بہت مددگار ہیں. علم. الحمدللہ. تو ہم نے اشارات کے فائدے دیکھے اب تک. رائٹ, ہم نے کہا تھا قرآن مجید کو سیکھنے کے 2 چیلنج ہیں. ایک ہے الفاظ کے معنی کو یاد رکھنا, دوسرے گرامر سیکھنا. الفاظ کے معنی کو یاد رکھنے کے لیے ہمارے پاس 2 سولوشن ہیں, ایک ہے اشارات اور دوسرے ہے فقرے. تو اشارات کا سیکھ لیا, اب ہم دیکھتے ہیں فقرے. فقرے میں اکثر اپنے ورکشاپ میں پوچھتا ہوں کہ ان کا ترجمہ کیا ہوگا, الف نون زیر ان. بہت ہی کم لوگ جواب دے پاتے ہیں, یعنی 100 میں سے 5-6 بولیں گے اگر. لیکن جب میں ان سے پوچھتا ہوں انشاءاللہ کا ترجمہ کیا ہوگا, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہے. مطلب کیا ہے؟ اسے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جواب جانتے ہیں لیکن انفرادی شکل میں نہیں, فقرے کی شکل میں, فریز کی شکل میں. انشاءاللہ یہ ایک فریز ہے, یہ ایک فقرہ ہے. یہ فقرے کا ان کو معنی معلوم ہے, لیکن ان کا معنی جلدی یاد نہیں آتا یا سمجھ میں نہیں آتا. تو ہم کیا کریں گے, الفاظ کے معنی کو فقروں سے سیکھیں گے, اور الفاظ کے معنی کو سیکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. ماڈرن لینگویج ریسرچ کے مطابق, جدید تحقیقات, لسانی تحقیقات کے مطابق یہ بہترین اپروچ ہے. بجائے آپ اس کو یعنی الفاظ کے معنی کو یاد کریں, فقروں کو یاد کریں. کیا مطلب؟ ان اگر شاء چاہے, اس طرح یاد کرنے کے بجائے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے, ایسے فقرے کا معنی یاد کیجئے. اسی طرح سمد بے نیاز, اس کے بجائے اللہ الصمد کا معنی یاد رکھیے. اللہ بے نیاز ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اسی طرح یقیمون قائم کرتے ہیں, نہیں, اس کے بجائے یقیمون الصلاۃ, قائم کرتے ہیں نماز. ایسا معنی یاد کیجئے. تو فقروں کے فائدے کیا ہیں؟ فقرے بھی وہ زنجیر دیتے ہیں جس سے الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے. لوکل زنجیر ہے, اشارات گلوبل ذرا بڑی زنجیر ہے, اور فقرے جو ہے نا یہ وہیں پکڑ کے آپ کو اور ایک ایڈیشنل زنجیر دیتے ہیں. یہ آیات کے مضامین کو یاد کرنے میں, یاد رکھنے میں مددگار بنتے ہیں. یقیمون الصلاۃ, یہ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اور فوری صمد بولیں گے بے نیاز تو پتہ نہیں کون سے بے نیاز کی بات ہو رہی ہے, لیکن اللہ الصمد, اللہ کا آیت کے مضامین کو آپ فوری یاد کر سکتے ہیں. الفاظ کے مقابلے میں فقرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں. آف کورس اگر صمد بولوں بے نیاز تو فقرے میں جو مزہ آئے گا وہ الفاظ میں نہیں آ سکتا. اور
صرف الفاظ کو کے معنی کو یاد کرنے کے مقابلے میں فقروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر ہے، مفید ہے، دلچسپ ہے اور پریکٹیکل ہے، قابل عمل طریقہ ہے۔ تو کیا فائدے ہیں فقروں کے؟ وہ زنجیر دیتے ہیں اور ایک ایڈیشنل اسٹرانگ زنجیر، مضامین کو یاد رکھا جا سکتا ہے، بہتر سمجھ پاتے ہیں ہم، اور دلچسپ اور پریکٹیکل ہے۔ علم، الحمدللہ جب بھی آپ کوئی فریز سیکھیں یعنی فقرہ سیکھیں تو اس فارمولے کو استعمال کیجئے تاکہ آپ آسانی سے اس فقرے کو یا اس کے معانی کو سیکھ لیں، اور وہ فارمولا ہے R5S 10 لاؤڈ۔ R5S 10 لاؤڈ کیا مطلب ہے؟ R کا مطلب ہے ریلیکس، گہری سانس لیجئے، ٹھنڈے دماغ سے پڑھیے، بھاگ دوڑ میں نہیں۔ 5S یعنی پانچوں سینسز کو، 5 سینسز کو یعنی حواس خمسہ کو استعمال کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا، یعنی جو جو سینس استعمال ہو سکتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے نئے الفاظ کو استعمال کرنا ہے۔ جیسے افعال ہوں تو ان کی حرکتوں کا استعمال کیجئے، ویژولائزیشن کیجئے، تصور کیجئے۔ اسماء ہوں، کسی چیز کا نام ہو، جیسے السماء ہے تو آسمان کا تصور کیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے پورے سینسز کو استعمال کرنا۔ 10 کا مطلب ہے کم از کم 10 سیکنڈ تک اسی فقرے پر اٹکے رہیے، ریپیٹ کیجئے، غور کرتے رہیے 10 سیکنڈ تک، تاکہ دماغ کو اس کو جذب کرنے کا اچھا موقع ملے۔ لاؤڈ یعنی بلند آواز سے پڑھیے، جیسے انشاءاللہ اگر چاہے اللہ، انشاءاللہ اگر چاہے اللہ، نے دلی دل میں نہیں، خالی اس طرح نہیں، آواز نکال کر زور سے بولیں گے تو دماغ میں وہ اور زور سے بیٹھے گا جا کر۔ R5S 10 لاؤڈ، ریلیکس، 5 سینسز، 10 سیکنڈ تک پڑھنا ہے، زور سے پڑھنا ہے۔ علم، الحمدللہ تو ہم نے اشارات کے فائدے سیکھے، فقروں کے فائدے سیکھے، اور فقروں کو کس طرح سیکھنا ہے وہ بھی سیکھا۔ ان اشارات اور فقروں کا آپ اچھی طرح استعمال کریں گے تو نئے الفاظ کے معنی بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اب ہم لیتے ہیں چوتھا مقصد، وہ اس کورس کا، یعنی قرآن کو ہم زندگی میں کس طرح لائیں۔ یہ ہم نے پہلے کورس میں بھی سیکھا، اسی کا ہم اور اپلیکیشن مزید بتائیں گے آپ کو۔ کیسے کرتے تھے ہم پہلے بھی؟ آیات کو پڑھنے کے بعد اور اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ اور مختصر شرح کے بعد ان سے ہم اسباق نکالیں گے، اور ان اسباق کی روشنی میں کیا کریں گے؟ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، یعنی اس سے ہم دعا نکالیں گے کہ اللہ ہم کو اس پر اس طرح عمل کرنے کی توفیق دے، پھر اس کی روشنی میں احتساب کریں گے، پھر احتساب گزرے زمانے کا ہوگا، پلان اگلے دن کا ہوگا، اگلے ہفتے کا ہوگا، اگلے زمانے کا، اور اس بات کی تبلیغ کریں گے۔ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ۔ اور جب بھی ان آیتوں کو پڑھیں گے آپ تو تصور سے اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے۔ علم، الحمدللہ پانچواں مقصد اس کورس کا ہے قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا۔ کمزور افعال کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر کمزور حرف ہو، جیسے وہبا، وعدہ، قالا، دعا، یہ آپ سیکھیں گے تو یہ افعال اتنے اہم ہیں کہ ہر لائن میں آپ کو ایک فعل ملے گا اوسطاً، تو اس کا انشاءاللہ آپ کو ہم سکھائیں گے اس کورس میں۔ اور چھٹا مقصد، آخری مقصد ہے 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا۔ کیوں سیکھنا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوں گے۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا آپ نے سیب کھایا یا سنترا کھایا، کیسی رہی ٹرپ آپ کی مال کی، نہیں، یہ بات نہیں۔ جو جملے ہوں گے قرآنی ماحول سے جڑے ہوں گے، اور یہ جملے وہی کمزور فعل کے ہوں گے، پورے کمزور افعال ہی کے جملے ہوں گے یہ۔ دوسری بات، جملوں کی پریکٹس سے فعل کے مختلف صیغے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گے۔ جیسے میں پوچھوں گا حل قلتا، کیا آپ نے کہا خیرن اچھی بات؟ آپ بولیں گے نعم قلت خیرن، تو ماضی کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ حل تقول خیرن، کیا آپ کہتے ہیں اچھی بات؟ نعم اقول خیرن، تو یہ یعنی مختلف صیغے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گے۔ اسی طرح ٹیچر اور طلباء کے درمیان، جیسے میں آپ سے پوچھوں گا جواب دیجئے حل قلت خیرن، تو آپ سب کہیں گے نعم قلت خیرن، پھر میں کہوں گا علم، آپس میں پڑھائیے، تو آپ ایک دوسرے کو سوالات کریں گے۔ اس سے کلاس کا ایک ماحول، ایکٹیو ماحول رہے گا، زبردست سرگرمیاں چلتی رہیں گی، اور اس کی وجہ سے گرامر سیکھنے میں دلچسپی رہے گی، دلچسپی بنی رہے گی پورے سیشن میں۔
تو یہ فائدے ہیں کیا؟ یہ جملے قرآنی ماحول کے اور وہی ویک لیٹرز کمزور افعال کے ہوں گے تاکہ اس کی اچھی پریکٹس ہو، اور اس سے مختلف صیغے ان افعال کے اچھی طرح ذہن نشین ہوں گے، مختلف فارمز ماضی کے، مضارع کے، واحد کے، جمع کے، اور ٹیچر اور طلباء کے درمیان اور آپس میں پریکٹس کے ذریعے کلاس کا ماحول ایکٹیو رہے گا اور گرامر سیکھنے میں دلچسپی رہے گی۔ علم الحمدللہ۔ چلیے اب ہم پہلے صفحے کے اشارات لیتے ہیں۔ عام طور پر قرآن کے نسخوں میں سورہ فاتحہ ایک صفحے پر ہوتی ہے اور اسٹارٹنگ بقرہ دوسرے صفحے پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پہلے پارے کے 21 صفحات بنتے ہیں تو اس سے پھر دوسرے پارے کے 20 تو ایک پارہ ذرا آڈ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے پہلے پارے میں بھی 20 صفحات کی ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے اوپر فاتحہ رکھی، نیچے بقرہ کا ابتدائی حصہ رکھا ہے، اور یہ پیج 1 ہے، تو ہر پارہ جو ہے نا وہ 20 نمبر کے بعد شروع ہوگا ہمارے جو ہم انشاءاللہ مصحف پرنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس صفحے کے اشارات ہیں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ سورہ فاتحہ کے 2 اشارات ہیں، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، اور متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ علم، اس کو ہم اپنے انگوٹھے پر میپ کر سکتے ہیں، انگوٹھے پر دکھا سکتے ہیں، انگوٹھا سیدھا ہاتھ کا لیجئے، اور اس کو آپ کیا کریں گے، دیکھیے جب مصحف کھولیں تو ادھر شروع ہوگا پارہ، تو بائیں جانب، ناک کے بائیں جانب میں نے قرآن کھولا ہوا ہے، ادھر صفحہ ہے، ادھر رکھ کر جو ہے اس کے صفحے کے اوپر اب ہم اشارات بول رہے ہیں، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، اور متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، یا مختصراً تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ علم، اس سبق میں ہم صرف تعوذ لیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یہ آپ نے پہلے ہی سیکھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے، کیوں؟ تاکہ قرآن کی تلاوت کے درمیان شیطانی وسوسے نہ آئیں، قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے، شیطان آپ کو غور سے نہ روک دے، اور سب سے اہم بات، قرآن سے ہدایت ملے، شیطان ہدایت کے بیچ میں نہ آئے، ادھر ادھر کی بات میں نہ چلا جائے۔ تو یہ اہم بات ہے، اس کی وجہ سے تعوذ پڑھنا ہے۔ عام کاموں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ہے تاکہ اس میں برکت حاصل ہو اللہ کے نام سے، جو بھی کام آپ شروع کر رہے ہیں، لیکن قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن تو برکت سے بھری ہوئی کتاب ہے، قرآن میں آلریڈی برکت ہے، شیطان اس برکت سے ہم کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا، اس لیے اللہ کی پناہ ہم کو مانگنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اعوذ باللہ میں اللہ کا نام ویسے بھی موجود ہے۔ اپنی زندگی میں بھی اس کے پیغام پر عمل کرنا ہے، یعنی اس کو ایک عادت نمبر 1 بنائیے۔ ہم سورہ فاتحہ میں تعوذ کے ساتھ تقریباً 12 عادتیں سیکھیں گے، تو عادت نمبر 1 کیا ہے؟ جب بھی وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھیے، محسوس کیجئے کہ آپ شیطان کے مسلسل حملوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے، تو جب بھی ایسا وسوسہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، یہ عادت ہم کو بنانی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے، اور ویڈیو سے پڑھانا شروع کیجئے۔ یہ بہت ایزی طریقہ ہے، کس طرح دوستوں کو جمع کریں اور شروع کریے، اس لیے کہ ویڈیو دیکھنے کی اگر پابندی نہ کر سکیں آپ، یعنی اکیلے ہوں تو ہو سکتا ہے شیطان 2-3 دن کے بعد، 2-3 ایپیسوڈز کے بعد آپ کو ڈھیلا کر دے گا۔ آپ مل کے ٹیم بنائیں، 2، 5، 10 دوستوں کو جمع کریے اور مل کر ویڈیو سیکھیے، اور جہاں میں علم کہوں وہاں ویڈیو کو روکیے، آپس میں پریکٹس کیجیے، اور یہ نہ ہو سکے تو آن لائن ٹیچر سے پڑھیے، اس میں ایک کمٹمنٹ رہتا ہے، ساری فیملی کے ساتھ سیکھیے، ہماری ویب سائٹ پر جائیے، ٹیچرز آپ کو ملیں گے، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ خود ٹیچر بنیے، فائلز ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھانا شروع کیجیے، اور ٹیچر ٹریننگ لینا ہے تو وہ ٹریننگ بھی ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods.
Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum